بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ تبارک و تعالی وآتوا النساء صدقاتہن نحلا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، مہر کے تعلق سے بات ہو رہی تھی اور اس تعلق سے قرآن کریم اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا اس کی اہمیت کو ظاہر کیا جا رہا تھا۔ ایک مسئلہ یہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے نکاح کا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کو لازم فرمایا ہے، ضروری فرمایا ہے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ بات آتی ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، ایک بات تو اس تعلق سے یہ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فقہائے کرام نے جس کی مقدار متعین کی ہے، یا اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے صحابہ کرام کے درمیان جو مہر کے بارے میں ہم جب معلومات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مقدار ہے 10 درہم جسے کہا جاتا ہے، جو چاندی کے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بات کو رکھنا سمجھنا چاہیے کہ وہ زمانے کی بات تھی، اس دور کی بات تھی۔ آج کے اعتبار سے مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جس کو واقعتاً یہ کہا جائے کہ جس کی وجہ سے اس بچی کا یا دلہن کا ایک شرف اور ایک اعزاز اور اکرام کیا جا رہا ہو۔ تو آج یعنی اگر کسی شخص کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ 10,000 روپے مہر رکھا جائے تو یہ چیز بہتر اور مناسب ہوگی، کیونکہ آج کے زمانے میں سکے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور 2-4 ہزار روپے یا 3-4 ہزار روپے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اگر گنجائش اگر نہ ہو تو 5,000 روپے بھی اگر مہر اگر رکھے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، عقد ہو جاتا ہے اور ساری باتیں جائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک ایسا مہر یا ایک ایسی مقدار کہ جس کو واقعتاً سننے کے بعد بھی اچھا لگے اور جس سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کو بھی لگے کہ واقعتاً میرے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا گیا اور میری کچھ اہمیت کا اظہار اس کے ذریعے سے کیا گیا۔ اگرچہ کہ میاں بیوی جس چیز کے اوپر راضی ہو جائیں وہی مہر شریعت نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر 1,000 روپے یا 2,000 روپے تو اس صورت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں، آج کے گرانی کے اور آج کے دور کے زمانے میں مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان اس پیسے کو اپنے کام میں لا سکے۔ اس لیے کہ 1,500 یا 2-4 ہزار روپے اگر دیا اگر جائے گا اس کی بھی کوئی نہ کوئی چیز آ ہی جاتی ہے، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اتنی مقدار دی جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے لیے تھوڑا سا صحیح یعنی سونا وغیرہ خرید لے یا چاندی خرید لے یا کوئی اور ضرورت کی چیز یا اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق اس رقم کے ذریعے یعنی بنوائی جا سکتی ہے۔ یہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اپنی اس رقم کو، اپنے اس پیسے کو وہ اپنے والدین کو، بھائی بہن کو یہ اسی طریقے سے اپنے استعمال میں لا سکتی ہے، وہ بچے لا سکتی ہے، دلہن لا سکتی ہے۔ اس لیے مہر کی مقدار یعنی شریعت نے ایسا لازم نہیں کیا کہ اتنا ہی دینا ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ لوگوں کے حالات اور گنجائش کے اوپر اور زمانے کے اعتبار سے اور مختلف زمانے میں مختلف ملکوں کے اندر جو رواج ہوگا اس کے مطابق یعنی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا مہر تو اس کے اندر متعدد مقداریں ہم کو معلوم ہوں گی اس کے اندر۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو ملے گا کہ مہر کے بارے میں متفرق یعنی رقم ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طریقے سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جو آتا ہے کتابوں کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یعنی 131 تولہ چاندی یہ دی گئی تھی مہر کے اندر، یہ اتنا مہر مقدر یعنی طے کیا گیا تھا، جس کے آج کے زمانے میں یعنی تقریباً 1.5 کلو کے قریب چاندی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ 100 تولے کا 1 کلو ہوتا ہے، تو 131 تولے کا مطلب یہ ہو گیا کہ 1.25 کلو سے کچھ زیادہ۔ تو مہر کی رقم چاہے نقد رقم دی جائے یا اسی طریقے سے اس کے بدلے میں سونا یا چاندی بشرطے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ راضی رہے تو یہ دینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو مہر کے بارے میں بہتر بات یہ ہے کہ جن حضرات کو اللہ رب العزت نے گنجائش اور حیثیت دے رکھی ہے وہ مہر فاطمی متعین اور مقرر کریں،
یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جو مہر تھا وہ مقدار متعین کریں تو 131 تولہ چاندی جسے کہا جاتا ہے، اتنی مقدار، اور ہر زمانے میں ہر دور میں اس کی قیمت کو معلوم کر لینا چاہیے بازار میں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آج سے 5 سال پہلے اس کی قیمت الگ تھی، 10 سال پہلے قیمت الگ تھی، آج الگ ہے، یا آئندہ جب بھی یعنی آگے زمانہ بڑھے گا اس وقت یعنی اس کی قیمت الگ ہوگی۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر مہر کو متعین کیا جائے۔ اگر رقم کو اگر متعین کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جن لوگوں نے آج سے 25 سال پہلے مہر باندھا تھا، اور وہ کتنا باندھا تھا؟ 2000۔ اب بتلائیے کہ آج شرعی اعتبار سے تو ان کے اوپر لازم تو 2000 ہی ہوں گے، 2000 کے اوپر 1 روپے کا بھی اضافہ کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، لازماً کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن آج ہم یہ سوچیں کہ 2000 روپے میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کہ یہ قیمتی جگہ کہلاتی ہے تو 2000 روپے اسکوائر فٹ زمین بھی نہیں ملتی ہے، تو ہم کسی انسان کی ایک قیمت لگائیں ہم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ نے جس کو مکرم اور محترم بنایا ہے، تو اس انسان کے قیمت کے جس کے ذریعے ہم کو راحت ملتی ہے، ہم کو سکون ملتا ہے، ہم کو چین ملتا ہے، اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس لیے کہ نکاح ہو جانے کے بعد انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک پنکھا لانے اگر جاتے ہیں تو اس کی قیمت آج بازار میں 2000 روپے سے زیادہ ہے، جو اچھی کمپنی کا اور معیاری کمپنی کا پنکھا کہلاتا ہے۔ کولر اگر لیتے ہیں 3500-4000 ہزار روپے سے کم نہیں آتا ہے۔ اے سی اگر لگواتے اگر ہیں تو 25,000 روپے سے یا 20,000 روپے سے کم نہیں آتا ہے، جس کی مدت یا جس کی یعنی اس طریقے جس کا عرصہ جو ہوتا ہے 2-4 سال 5 سال ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز ناکارہ اور بیکار ہو جاتی ہے۔ جبکہ انسان جس سے نکاح کرتا ہے تو وہ شریکہ حیات انسان کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتے ہیں، یعنی نکاح کا یہ ثمرہ ہوتا ہے گویا کہ۔ اسی طریقے سے انسان جو پریشان ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور اسی طریقے سے اضطرابی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تسکین کا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے بیوی کو، جس کو کہ فرمایا گیا قرآن کریم میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی آیت پاک میں سے ایک نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، اور یہ فرمایا گیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تمہارے درمیان، تاکہ تم کو ان کے ذریعے سے سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیویوں کے اور تمہارے درمیان محبت کو ڈال دیا، محبت کو پیدا فرما دیا۔ تو نکاح کے ایک نہیں دو نہیں بے شمار فوائد رکھے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے راحت کا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں ہم کہ آج ہم گھر کے اندر جتنی چیزیں لاتے ہیں، جو استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ اے سی ہو یا اسی طریقے دیگر چیزیں ہوں، استعمال کی چیزیں ہوں، موبائل لوگوں کے پاس آج 25-25 ہزار روپے کا ہوتا ہے، 50,000 روپے کا موبائل ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے استعمال کی گاڑیاں انتہائی مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان جب اپنے شوق سے پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ جس کو بنایا ہے، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہیں، اور جن کے پیر کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اتنا بڑا اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اچھی یعنی رقم ادا کرے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہمارے پاس گنجائش ہے اور حیثیت ہے تو زیادہ سے زیادہ مہر رکھنا چاہیے۔ اس سے انسان کے دلی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ انتہائی کم مقدار میں مہر رکھتے ہیں تو ان کے بھی یعنی دلی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی یا دلہن کی یا اس گھرانے کی بچے کی جہاں پر کہ نکاح کیا جا رہا ہے،
کہ ان لوگوں کی قدر و قیمت اس شخص کے دل کے اندر کیا ہے۔ یعنی انسان جو بوئل لگاتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیثیت دے رکھی ہے، ہاں اگر کوئی شخص محنت مزدوری کرنے والا ہے، کسی کی اپنی مجبوری ہے، مالی حیثیت اس کے پاس اگر نہیں اگر ہے، تو اس صورت میں انسان اگر کم رکھے لیکن نیت یہ رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کروں گا، یہ نیت انسان نے رکھنا چاہیے۔ مجبوری کے تحت اپنی حالت کے تحت اور اپنی گنجائش کے تحت تو جس زمانے میں نکاح کیا جا رہا ہے اس زمانے میں مہر اتنا ہی رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماہانہ آمدنی مثال کے طور پر 20,000 روپیہ ہے تو ہم رکھ رہے ہیں 1,00,000 روپے مہر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے رکھا جا سکتا ہے، لیکن ادائیگی کی بھی کوئی شکل ہونا چاہیے۔ ہاں یہ کہ انسان اگر اتنا ہی مہر رکھے جتنی ماہانہ آمدنی ہے، یا اسی طریقے سے اس سے کچھ کم زیادہ رکھے اگر، اور یہ نیت رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس جب حیثیت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ادا کروں گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہر فاطمی اگر رکھا اگر جائے اور یہ کہا جائے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مہر فاطمی ہم طے کرتے ہیں، لیکن اس میں سے آج اتنی نقد رقم ہم دے رہے ہیں، باقی رقم انشاءاللہ تعالیٰ حسب سہولت اور حسب گنجائش ادا کی جائے گی، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔